إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متخرفا لقتال أو متخيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين تستفتوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام جب یغشیکم تم ڈھانپ لیا تاری کر دی النعاس اونگ امانتاً تسکین منہ اس سے وینزل اور اتارا اس نے علیکم تم پر من سے السماء اسمان ماء پانی لطہرکم تاکہ پاک کر دے تمہیں بھی اس سے ویذہب اور دور کر دے عنکم تم سے رجز پلیدی ناپاکی شیطان ولیربط تاکہ باندھ دے مضبوط کر دے اللہ پر قلوبکم تمہارے دل و ثبت و جما دے بھی اس سے الاقدام قدم جس وقت کے ڈال دی اس نے تم پر اونگ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے اور اتارا تم پر آسمان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجات اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدم بدر کا مارکہ فی الحقیقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت آزمائش اور عظیم الشان امتحان کا موقع تھا اور تعداد میں تھوڑے تھے بے سر و سامان تھے فوجی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نہ نکلے تھے مقابلے پر ان سے تگنی تعداد کا لشکر تھا جو پورے ساز و سامان سے کبر و غرور کے نشے میں سرشار ہو کر نکلا تھا مسلمانوں اور کافروں کی یہ پہلی قابل ذکر ٹکر تھی پھر صورت ایسی پیش آئی کہ کفار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا مسلمان نشیب میں تھے ریت بہت زیادہ تھی جس میں چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے گرد و غبار نے الگ پریشان کر رکھا تھا پانی نہ ملنے سے ایک طرف غسل وضو کی تکلیف دوسری طرف تنگ تشنگی ستا رہی تھی یہ چیزیں دیکھ کر مسلمان ڈرے کہ بظاہر شکست کے ہیں شیطان نے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اگر واقعی تم خدا کے مقبول بندے ہوتے تو ضرور تائید ایزدی تمہاری طرف ہوتی اور ایسی پریشان کن اور یاد انگیز صورت حال پیش نہ آتی اس وقت اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے زور کمی برسایا جس سے میدان کی ریت جم گئی غسل و وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی کی افراد ہو گئی گرد و غبار سے نجات ملی کفار کا لشکر جس جگہ تھا وہاں کیچڑ اور پھسلن سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا جب یہ ظاہری پریشانیاں دور ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی غنودگی طاری کر دی آنکھ کھلی تو دلوں سے سارا خوف و ہراس جاتا رہا بعض روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رات بھر عریش میں مشغول دعا رہے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیف سی غنودگی طاری ہوئی جب اس سے چونکہ تو فرمایا خوش ہو جاؤ کہ جبرائیل تمہاری مدد کو آ رہے ہیں حدیث سے باعث تشریف لائے تو سیحزم الجمع ویولون الدبر سورت نمبر 54 سورت القمر آیت نمبر 45 زبان مبارک پر جاری تھی بہرحال اس باران رحمت نے بدن کو احداث سے اور دلوں کو شیطان کے وساوس سے پاک کر دیا ادھر ریت کے جم جانے سے ظاہری طور پر قدم جم گئے اور اندر سے ڈر نکل کر دل مضبوط ہو گئے یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان
اس جب یوحی وہی بھیجی رب کا تیرا رب الا طرف کو الملائکۃ فرشتے انی کہ بے معکم تمہارے ساتھ فثبتوا تم ثابت رکھو الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے سألقی ان قریب میں ڈالوں گا فی میں قلوب دل جمع الذین جن لوگوں نے کفر کیا کافر الرعب رو فضربوا سو تم ضرب لگاؤ فوقا اوپر الاعناق گردنوں پر وَاضْرِبُوا اور ضرب لگا منہم ان سے ان کی کل ہر بنان پھوپ اور جب حکم بھیجا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں ساتھ ہوں تمہارے سو تم دل ثابت رکھو مسلمانوں کے میں ڈال دوں گا دل میں کافروں کے دہشت سو مارو گردنوں پر اور کاٹو ان کی پور ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ وہ شاقوا مخالف ہوئے اللہ ورسولہ اور اس کا رسول اور من جو یشاقق مخالف ہوگا اللہ ورسولہ اور اس کا رسول فإن تو بے شک اللہ شدید سخت العقاب عذاب مارا یہ اس واسطے ہے کہ وہ مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور جو کوئی مخالف ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار ذالکم تو تم فذوقوا پس چکھو وانہ یقینا للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار دوزخ یہ تو تم چکھ لو اور جان رکھو کہ کافروں کے لیے ہے عذاب دوزخ کا جنگ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس معرکہ میں خود ابلیس لعین کنانہ کے سردار عدن سراقہ بن مالک مدلجی کی صورت میں ممثل ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور مشرکین کے خوب دل بڑھائے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا میں اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے ابلیس کے جھنڈے تلے بڑا بھاری لشکر شیاطین کا تھا یہ واقعہ آگے آئے گا اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمک پر شاہی فوج کے دستے جبرائیل و میکائیل کے کمانڈ میں یہ کہہ کر بھیج کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر شیاطین آدمیوں کی صورت میں ہم شکل ہو کر کفار کے حوصلہ بڑھا رہے ہیں اور ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے قلوب کو وسوسے ڈال کر خوفزدہ کر رہے ہیں تو تم مظلوم و ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو ادھر تم ان کی ہمت بڑھاؤ گے ادھر میں کفار کے دلوں میں دہشت اور رعب ڈال دوں گا تم مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان ظالموں کی گردنیں مارو اور پور کاٹ ڈالو کیونکہ آج ان سب جنی و انسی کافروں نے مل کر خدا اور رسول سے مقابلے کی ٹھہرائی ہے سو انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کے مخالفوں کو کیسی سخت سزا ملتی ہے آخر میں جو سزا ملے گی اصل تو وہی ہے لیکن دنیا میں بھی اس کا تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیں اور عذاب الہی کا کچھ مزہ چکھ لیں روایات میں ہے کہ بدر میں ملائکہ کو لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے مارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل کیے ہوئے کفار سے الگ شناخت کرتے تھے خدا تعالیٰ نے یہ ایک نمونہ دکھا دیا کہ اگر کبھی شیاطین الجن والانس ایسے غیر معمولی طور پر حق کے مقابل جمع ہو جائیں تو وہ اہل حق اور مقبول بندوں کو ایسے غیر معمولی طریقے سے فرشتوں کی کمک پہنچا سکتا ہے باقی ویسے تو فتح و غلبہ بلکہ ہر چھوٹا بڑا کام خدا ہی کی مشیت و قدرت سے انجام پاتا ہے اسے نہ فرشتوں کی احتیاج ہے نہ آدمیوں کی اور اگر فرشتوں ہی سے کوئی کام لے تو ان کو وہ طاقت بخشی ہے کہ تنہا ایک فرشتہ بڑی بڑی بستیوں کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے یہاں تو عالم تکلیف اسباب میں ذرا سی تنبیہ کے طور پر شیاطین کے غیر معمولی دور کا جواب دینا تھا اور بس یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار یا ایھا الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے اذا جب لقیتم تمہاری مڈ بھیڑ ہو الذین ان لوگوں سے کفر کیا زحفا میدان جنگ میں لڑنے کو فلا تولوهم تو ان سے نہ پھیرو الادبار پیٹھ جمع اے ایمان والو جب بڑھو تم کافروں سے میدان جنگ میں تو مت پھیرو ان سے پیٹھ فرار من الزحف جہاد میں سے نکل کر بھاگنا اور لڑائی میں کفار کو پیٹھ دکھانا بہت سخت گناہ اکبر الکبائر میں سے ہے اگر کافر تعداد میں مسلمانوں سے دگنے ہوں اس وقت تک فقہا نے پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں دی وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمَن اور جو کوئی یُوَلِّهِمْ ان سے پھیرے یومئذ اس دن دُبُرَهُ اپنی پیٹھ اللہ سوائے متخرفاً گھات لگاتا ہوا لقتال جنگ کے لیے او یا متخیرا جا ملنے کو الی طرف فئۃ اپنی جماعت فقط باء پس وہ لوٹا بغضب غصے کے ساتھ من سے اللہ مأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم وبئس اور بری المصیر پلٹنے کی جگہ ٹھکانہ اور جو کوئی ان سے پھیرے پیٹھ اس دن مگر یہ کہ ہنر
کرتا ہو لڑائی کا یا جا ملتا ہو فوج میں، سو وہ پھر اللہ کا غضب لے کر، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر پسپائی کسی جنگی مسئلے سے ہو، مثلا پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا زیادہ مؤثر ہے، یا ایک جماعت سپاہیوں کی مرکزی فوج سے جدا ہو گئی، وہ اپنے بچاؤ کے لیے پسپا ہو کر مرکز سے ملنا چاہتی ہے، تو ایسی پسپائی جرم نہیں، گناہ اس وقت ہے جبکہ پسپائی محض لڑائی سے جان بچا کر بھاگنے کی نیت سے ہو۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، سو تم نے نہیں قتل کیا انہیں، وَلَٰكِنَّ بلکہ اللہ قتلہم انہیں قتل کیا، اور ما رمیت آپ نے نہ پھینکی تھی، جب رمیت آپ نے پھینکی، وَلَٰكِنَّ اور بلکہ اللہ رما پھینکی، وَلِيُبْلِيَ اور تاکہ وہ آزمائے، المؤمنین مومن جمع منہ اپنی طرف سے، بلاء آزمائش، حسناً اچھا، ان بے شک اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ ہاں، سو تم نے ان کو نہیں مارا لیکن اللہ نے ان کو مارا، اور تو نے نہیں پھینکی مٹھی خاک کی جس وقت کہ پھینکی تھی، لیکن اللہ نے پھینکی، اور تاکہ کرے ایمان والوں پر اپنی طرف سے خوب احسان، بے شک اللہ ہے سننے والا جاننے والا۔ جب جنگ کی شدت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں لشکر کفار کی طرف پھینکی اور 3 مرتبہ شاہت الوجوہ فرمایا۔ خدا کی قدرت سے کنکریوں کے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے، وہ سب آنکھیں ملنے لگے۔ ادھر سے مسلمانوں نے فوراً دھاوا بول دیا، آخر بہت سے کفار کھید رہے۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ گو بظاہر کنکریاں تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی تھیں، لیکن کسی بشر کا یہ فعل عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ مٹھی بھر کنکریاں ہر سپاہی کی آنکھ میں پڑ کر ایک مسلح لشکر کی ہزیمت کا سبب بن جائیں۔ یہ صرف خدائی ہاتھ تھا جس نے مٹھی بھر انگریزوں سے فوجوں کے منہ پھیر دیے۔ تم بے سر و سامان قلیل التعداد مسلمانوں میں اتنی قدرت کہاں تھی کہ محض تمہارے زور و بازو سے کافروں کے ایسے مونڈ مارے جاتے۔ یہ تو خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ایسے متکبر سرکشوں کو فنا کی گھاٹ اتارا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بظاہر کام تمہارے ہاتھوں سے لیا گیا، اور ان میں وہ فوق العادت قوت پیدا کر دی جسے تم اپنے کسب و اختیار سے حاصل نہ کر سکتے تھے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ خدا کی قدرت ظاہر ہو اور مسلمانوں پر پوری مہربانی اور خوب طرح احسان کیا جائے۔ بے شک خدا مومنین کی دعا فریاد کو سنتا اور ان کے حفاظت، اور یہ بھی جانتا ہے کہ مقبول بندوں پر کس وقت کس عنوان سے احسان کرنا مناسب ہے۔ ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم یہ تو ہوا اول ان یہ کہ اللہ موہن سست کرنے والا، قیدی مکر و داؤ، الکافرین کافر جمع، یہ تو ہو چکا، اور جان رکھو کہ اللہ سست کر دے گا تدبیر کافروں کی۔ یعنی اس وقت بھی خدا نے کفار مکہ کے سب منصوبے خاک میں ملا دیے، اور آئندہ بھی ان کی تدبیروں کو سست کر دیا جائے گا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ ان اگر تستفتحوا تم فیصلہ چاہتے ہو، فقط تو البتہ جاءکم آ گیا تمہارے پاس، الفتح فیصلہ، وان اور اگر تنتهوا تم باز آ جاؤ، فهو تو خیر بہتر تو لکم تمہارے لیے، وان اور اگر تعودوا پھر کرو گے، نعود ہم پھر کریں گے، ولن اور اگر نہ تغنیہ کام آئے گا، عنکم تمہارے، فئتکم تمہارا جتھا، شیئن کچھ، ولو اور خواہ کثرت ہو۔ وان اور بے شک اللہ مع ساتھ، المؤمنین مومن جمع، اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو پہنچ چکا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر بعد آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور کچھ کام نہ آئے گا تمہارے لیے تمہارا جتھا اگرچہ بہت ہوں، اور جان لو کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یہ خطاب کفار مکہ کو ہے، وہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، یعنی تمہارے درمیان یہ فیصلہ کب ہوگا؟ سو پورا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، مگر ایک طرح کا فیصلہ آج میدان بدر میں بھی تم نے دیکھ لیا کہ کیسے خارق عادت طریق سے تم کو کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا ملی۔ اب اگر نبی علیہ السلام کی مخالفت اور کفر و شرک سے باز
بعد آ جاؤ تو تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہتری ہے، ورنہ اگر پھر اس طرح لڑائی کرو گے تو ہم بھی پھر اس طرح مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور انجام کا تم ذلیل و خوار ہوگے۔ جب خدا کی تائید مسلمانوں کے ساتھ ہے تو تمہارے جتھے اور جماعتیں خواہ کتنی تعداد میں ہو کچھ کام نہ آئیں گی۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے روانگی کے وقت کعبہ کے پردے پکڑ کر دعا کی تھی کہ خداوندہ دونوں فریق میں جو اعلیٰ و اکرم ہو اسے فتح دے اور فساد مچانے والوں کو مغلوب کر۔ فقط جاءکم الفتح میں اس کا بھی جواب ہو گیا کہ جو واقعی اعلیٰ و افضل تھے ان کو فتح مل گئی اور مفسد ذلیل و رسوا ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ یا ایھا الذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اطیعوا حکم مانو اللہ ورسولہ اور اس کا رسول، ولا تولوا مت پھرو عنہ اس سے، وانتم ہو جبکہ تم تسمعون سنتے ہو۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس سے مت پھرو سن کر۔ پہلے فرمایا تھا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اب ایمان والوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ خدا اور رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے جس سے وہ خدا کی نصرت و حمایت کے مستحق ہوں۔ سو بتلا دیا کہ ایک مومن صادق کا کام یہ ہے کہ وہ ہمتاً خدا اور رسول کا فرمان بردار ہو، احوال و حوادث خواہ کتنا ہی اس کا منہ پھیرنا چاہے، مگر خدا کی باتوں کو جب وہ سن کر سمجھ چکا اور تسلیم کر چکا تو قولاً و فعلاً کسی حال ان سے منہ نہ پھیرے۔